السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ایک بہت ہی بہترین موضوع لے کر آئی ہوں جس کے اوپر آج کل بالکل بھی عمل نہیں کیا جاتا، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ تو آج کل ہم والدین کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں بے حد بڑھ گئی ہیں، اور لازمی سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ذرا تفصیلی آج گفتگو کروں گی، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ والدین کے بارے میں ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ تو میں حدیث پاک سے شروع کروں گی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يمد اللہ فی عمرہ ویزید فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور ان کی خدمت میں لگے رہنے سے عمر دراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے، بلکہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے بھی درازی عمر اور وسیع رزق نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کی طرف توجہ نہیں کرتے آخرت کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے جو عمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہوئی اس کو وہ نصیب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب میں دوسری حدیث کا حوالہ پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک۔ ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور تیری جہنم ہیں۔ اس حدیث سے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے کہ جب ایک شخص نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو تو تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو اور ان کی خدمت کرتے رہو اور ان کی فرما برداری میں لگے رہو، تمہارا یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور اگر تم نے ان کو ستایا، ان کو تکلیف دی اور ان کی نافرمانی کی تو تمہارا یہ عمل دوزخ میں جانے کا سبب بنے گا۔ اس سے سمجھ لو کہ ان کا حق کس قدر ہے اور ان کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت اور اکرام و احترام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ، جس میں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں سو ان کو کبھی ہوں بھی مت کہنا، اف بھی مت کہنا، اور نہ ان کو کبھی جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اول تو حکم فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ شرائع انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا یہی حکم ہے کہ اسی حکم کی تعمیل کرانے کے لیے اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائی اور صحیفے اتارے۔ اللہ جل شانہ کو عقیدے میں سے ایک ماننا ہے، صرف اس کی عبادت کرنا ہے اور کسی بھی چیز کو اس کی ذات و صفات و تفہیم و عبادت میں شریک نہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ جل شانہ خالق ہے، اس نے
سب کو وجود بخشا ہے، اس کی عبادت اور شکر گزاری بہرحال فرض اور لازم ہے۔ اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا ہے، اور ماں باپ ان کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ کسی کی عبادت مت کرنا بجز اللہ کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ، اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ آؤ میں نے تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی مذکورہ آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کے ساتھ تعظیم اور تکریم سے پیش آنے کی چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی یہ کہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو اور جس کلمے سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اور ماں باپ کی خدمت لازمی سی بات ہے، ہم سب کے اوپر فرض ہے، ہم سب کے اوپر لازم ہے، لیکن آج کل فی زمانہ ایسے حالات ہیں کہ ہم خود بھی شاید اور ہم ارد گرد کے ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ جب اپنے والدین سے انتہائی برے انداز میں بات چیت کرتے ہیں، جس سے لازمی سی بات ہے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جانے انجانے میں اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیف دے دیتے ہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ نہیں پتا، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی کام کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو تھوڑی نہ پتا آج کل دور کیسا چل رہا ہے، آج کل زمانہ کیسا چل رہا ہے، جبکہ ہم سے زیادہ بہتر ہمارے والدین زمانے کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں خصوصاً ماں باپ کے ساتھ۔ اور اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے قرآن پاک میں کہ اگر اف سے چھوٹا ولا تقل لہما اف، یعنی کہ ان دونوں کو اف بھی مت کہو، یعنی کہ اف سے چھوٹا بھی اگر کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی بیان کیا جاتا، لیکن اف سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں نا غصے میں کہ اف کیا مصیبت ہے آپ کے ساتھ، ایسے کہہ دیتے ہیں اکثر لوگ۔ تو خیال کیجئے، کیونکہ وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم پیش کروں گی کہ شب قدر کی جو عظیم رات آتی ہے تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو سب کی مغفرت ہو جاتی ہوگی شب قدر کی رات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، آج تو سب کی مغفرت ہو جاتی سوائے 5 لوگوں کے، اور ان 5 لوگوں میں سے ایک وہ شخص تھا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا۔ تو یہ بہت بڑا ایک مطلب ہمارے لیے ایک سبق ہے سیکھنے کے لیے، کیونکہ ماں باپ ہماری جنت میں ہیں اور ماں باپ ہماری دوزخ میں ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک اور میں آپ کو ایک ولی اللہ کا میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہی ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ ماں باپ اس بڑھاپے کی عمر میں جا کر چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اولاد کو ان کو میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں، صاف کرنے پڑتے ہیں، جس سے لوگ یا ان کی اولاد تنگ ہونے لگتی ہے، الٹے سیدھے الفاظ بھی زبان سے نکلنے لگتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہی صبر اور برداشت سے کام لینا ہے اور ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، کہ ان کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا کہ ہم آپ سے پریشان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو جو ان لوگوں کے کپڑوں وغیرہ سے گندگی صاف کرتا ہے تو اس موقع پر اف نہ کہہ، جیسا کہ وہ بھی تجھے اف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیری گندگی صاف کرتے تھے۔ اف کہنے کی ممانعت کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان کو مت جھڑکو،
جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے. جب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا حکم یہ فرمایا ماں باپ کے لیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی کہ ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی باتیں کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں احترام کا خیال رکھنا، یہ سب قولاً کریماً میں داخل ہے. ٹھیک ہے. اور جب ماں باپ تمہیں بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہوں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قولاً کریماً کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ قولاً لینا سہلاً کو نرم لہجے میں سہل طریقے پر بات کرو. حضرت سعید بن المسبب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خطا کار کا زر خرید غلام جس کا آقا سخت مزاج ہو، جس طرح اس غلام کی گفتگو آقا کے ساتھ ہوگی اسی طرح ماں باپ سے بات کی جائے تو قولاً کریماً پر عمل ہو سکتا ہے. پھر قرآن پاک کی آیت ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ترجمہ ماں باپ کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا. اس کی تفسیر میں حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کے جو دلی رغبت ہو اس کو پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے. اور حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، جیسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے وہ اٹھاتے ہیں. اور حضرت زبیر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ماں باپ اگر تجھے گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے گالیاں بھی دینے لگ جائیں تو آگے سے ان سے یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے. اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی ہے ماں باپ کے حوالے سے کہ ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا اور بہت ساری احادیث سے مذکور ہوئے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ماں باپ کی دعا کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ماں باپ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے کو پالا اور میری پرورش کی. ٹھیک ہے. بات یہ بھی ہے کہ کبھی اولاد حاجت مند ہوتی ہے جو بالکل نہ سمجھتی. اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی. اب 50-60 سال کے بعد صورتحال الٹ گئی کہ ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی، روپیہ پیسہ گھر بار اور کاروبار والی ہو گئی. تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے، ان پہ خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے خدمت کرو اور اپنے بچپن کا وقت یاد کرے کہ اس وقت انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں ان کے سامنے رکھے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرے اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور میری پرورش کی. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پہ اٹھائے ہوئے طواف کرا رہا تھا. اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا مطلب وہ شخص اپنی والدہ کو کمر پہ اٹھا کے طواف کرا رہا تھا، کتنی محنت کا کام کر رہا تھا، لیکن اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو اپنی والدہ کی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے تجھے پیدا کرتے ہوئے لی تھی. بہت بڑی بات ہے، بہت ہی. لیکن بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کو، جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اولادیں یہ کریں کہ وہ اپنے والدین کو جتنا پڑھ کے بخشنا چاہتی ہیں، جتنا اصالہ ثواب پڑھنا چاہتی ہیں وہ کریں. اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے. اور جن کے والدین حیات ہیں ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے والدین نہیں ہیں اور وہ تڑپتے ہیں والدین کے لیے. آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی باتوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.